سیورث، حبیب کبریا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل امین مجھے برابر یعنی بہت زیادہ پڑوسیوں کے بارے میں بتلاتے رہے، پڑوسیوں کے حقوق جبرائیل مجھ سے بیان کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی بھی جائیداد کا وارث نہ بن جائے، یعنی مجھ پر ایک انسان پر پڑوسیوں کے اتنے حقوق ہیں، اتنے حقوق ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل امین مجھ سے پڑوسیوں کے حقوق بیان کر رہے تھے اور اس قدر تاکید کے ساتھ بیان کر رہے تھے تو مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی صرف پڑوسی نہیں، وہ جائیداد کا بھی حصہ دار، اتنا زیادہ پڑوسیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین مجھے وصیت کرتے رہے، تاکید کرتے رہے۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو فرمایا، آپ نے وضو فرمایا تو وضو کا پانی گرنے لگا، تو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین حضور جو وضو فرما رہے تھے، وضو کا پانی صحابہ نے زمین پر گرنے نہیں دیا، بلکہ وہ پانی جو آقا کے وضو کرنے سے ٹپک رہا تھا، صحابہ اپنے ہاتھوں میں اس کو لینے لگے اور ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے پر، اپنے جسم پر برکت کے طور پر ملنے لگے کہ حضور کے وضو کا پانی ہے، برکت کا پانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ یعنی جو تم لوگ کر رہے ہو کہ میرے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دے رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تم لوگ کس وجہ سے کر رہے ہو؟ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول یعنی آپ سے محبت ہے، یہ محبت ہمیں آپ کے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتی ہے، اس محبت کی وجہ سے ہم یعنی آپ کا وضو کا پانی جو گر رہا ہے اس کو اپنے بدن پر مل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت تم کو حاصل ہو جائے یا اللہ اور اللہ کے رسول تم سے محبت کرنے لگ جائے، حضور نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت تم کو مل جائے یا پھر اللہ اور رسول اللہ سے تم محبت کرنے والے بن جاؤ تو 3 کام کرو۔ نمبر 1، جب بات کرو تو سچ بولو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اور رسول اللہ کی محبت اگر پانا چاہتے ہو تو 3 کام کرو۔ سب سے پہلا کام، جب بات کرو تو سچ بولو۔ دوسرا کام، اگر کسی کی امانت تمہارے پاس ہے تو اس میں خیانت مت کرو۔ کسی نے تمہارے پاس اپنی امانت رکھائی، اس میں خیانت مت کرو۔ تیسری بات اور تیسرا کام جس سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت تم کو مل جائے گی،
یا اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کریں گے، وہ پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوری بستی میں سب سے اچھا انسان، پوری بستی میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے کہ جس کا سلوک اور جس کا برتاؤ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ہے، تو یہ پورے محلے میں سب سے اچھا انسان۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ محلے والوں میں سب سے افضل انسان، سب سے بہتر انسان، بہترین انسان وہ ہے کہ جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا۔ اسی طرح پڑوسیوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پڑوسی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ، اس کی بیمار پرسی کرو، مزاج پرسی کرو، اور اگر وہ مر جائے یا ہمسائے اور پڑوسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازے میں شرکت کرو۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پڑوسی اگر مصیبت میں ہے تو اس کو تسلی دو، پڑوسی اگر اس سے کوئی برا کام ہو جائے تو اس کی برائی اور اس کے برے کام کا پورے محلے میں ڈھٹورا مت پیٹو، بلکہ پڑوسی کی برائی کو چھپاؤ، کسی کے عیب بیان مت کرو، پڑوسی کے عیب بیان مت کرو۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تمہارے گھر میں کوئی خوشبودار مزیدار کھانے کی چیز پک رہی ہو، سالن پک رہا ہو، تو اس میں سے تھوڑا پڑوسی کو بھی دے دو۔ اگر پڑوسی کو نہیں دے سکتے ہو تو پھر تمہارے سالن کی خوشبو بھی پڑوسی کے گھر میں نہ جائے۔ اور اپنی دیوار اتنی اونچی مت کرو کہ پڑوسی کو ہوا آنا بند ہو جائے۔ حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے یہ حقوق بیان کیے۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پڑوسیوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک حق والا پڑوسی، 2 حق والا پڑوسی، 3 حق والا پڑوسی۔ ایک حق والا پڑوسی یعنی بس گھر کے بازو ایک گھر ہے، وہ پڑوسی ہو گیا، نہ وہ رشتہ دار ہے نہ وہ مسلمان ہے، اس کا ایک حق ہے بس۔ اور ایک پڑوسی جو ہے وہ مسلمان بھی ہے پڑوسی بھی ہے، اب اس کے 2 حق ہیں۔ اور ایک پڑوسی وہ ہے جو مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، اور تیسرا پڑوسی بھی ہے۔ ایسا پڑوسی جو پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، مسلمان ہے، اس کے 3 حق ہیں۔ اور 2 حق والا پڑوسی جو مسلمان بھی ہے پڑوسی بھی ہے، اس کے 2 حق ہیں۔ اور جو صرف پڑوسی ہے وہ غیر مسلم پڑوسی ہے، اس کا 1 حق ہے۔
اسی طرح اگر کوئی انسان یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ میں نیک ہوں یا نہیں اپنے بارے میں، تو پڑوسیوں کے ذریعے معلوم ہوگا۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میں اپنے بارے میں کیسے معلوم کروں کہ میں نیک ہوں یا نہیں ہوں، میں اچھا انسان ہوں یا نہیں ہوں، کیسا معلوم ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، پڑوسی تمہارے بارے میں اگر اچھا کہہ رہے ہیں کہ تم اچھے ہو تو تم اچھے ہو۔ پڑوسی اگر تمہارے بارے میں کہہ رہے کہ تم سے پڑوسی اگر پناہ مانگ رہے ہیں کہ گھر بیچ کے چلے گیا تو اچھا ہے، بستی چھوڑ کے چلے گیا تو اچھا ہے، سمجھ جاؤ تم برے انسان۔ اگر پڑوسی تم سے اچھے ہیں، سکون میں ہیں، تو تم اچھے انسان ہو، اور اگر پڑوسی تم سے پناہ مانگ رہے ہیں، تمہارے بستی چھوڑ کے جانے کی دعا کر رہے ہیں، تو سمجھ جاؤ کہ تم بہت ہی برے انسان۔ تو اس لیے میرے بزرگوں دوستو، چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، نیک برتاؤ کریں، نرمی کا برتاؤ کریں، ہمدردی کا برتاؤ کریں۔ اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرے 2 پڑوسی ہیں، میں ان میں سے یعنی سالن کس کو دوں اور کس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ میرے 2 پڑوسی ہیں، تو میں پہلے کس کو ہدیہ دوں؟ یہ 2 پڑوسیوں میں سے کس کو پہلے یا زیادہ ہدیہ کس کو دوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس پڑوسی کا دروازہ تمہارے دروازے سے قریب ہے، اس پڑوسی کو ہدیہ پہلے بھیجاؤ یا زیادہ بھیجاؤ۔ اسی طرح ایک صحابی نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تم سالن بناؤ تو اس میں پانی زیادہ رکھو، یعنی زیادہ پتلا اور شوربہ والا سالن بناؤ، یعنی مطلب یہ ہے کہ سالن اتنا زیادہ بناؤ کہ تم خود بھی کھا سکو اور پڑوسی کو بھی دے سکو۔ ایک اور حدیث کے اندر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ خود تو پیٹ بھر کر کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ بے شمار احادیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں یعنی پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی سے مشورہ لیا کہ بھائی میرے گھر میں چوہے بہت زیادہ ہو گئے، کیا کروں؟ تو جس سے اس نے مشورہ لیا اس نے کہا کہ گھر میں بلی لا لو، بلی جو ہے چوہے کھا لے گی، بلی کی آواز سے چوہے بھاگ جائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں بلی لا لیا تو میرے چوہے میرے گھر میں سے نکل کے بازو میرے پڑوسی کے گھر میں چلے جائیں، اور چوہوں کو میرے گھر میں رکھنا مجھے پسند نہیں ہے، تو جو مجھے پسند نہیں ہے اپنے پڑوسی کے لیے کیسے پسند کروں؟ پڑوسی کے آرام اور پڑوسی کو تکلیف نہیں دینے کا اتنا زیادہ خیال۔ تو میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، عفو درگزر اور معاف کرنے کا برتاؤ کریں۔ اسی طرح ایک واقعہ کتابوں میں ہے کہ ایک بزرگ گزرے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ،
عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک پڑوسی تھا اور وہ یہودی تھا، مسلمان نہیں، کافر پڑوسی تھا۔ وہ اپنا گھر بیچ رہا تھا، اور جب گھر اس کا خریدنے کے لیے ایک شخص آیا تو اس نے پوچھا کہ بھائی کیا قیمت لگا رہے ہو گھر کی؟ تو وہ کافر یہودی کہنے لگا کہ میرے گھر کی قیمت، جتنی قیمت میں اپنا گھر بیچنے والا ہوں، 2000 دینار، 2000 دینار میں اپنا گھر بیچنے والا ہوں۔ خریدنے والے نے کہا آپ کے علاقے میں، آپ کی بستی میں تو ایک پلاٹ کا ریٹ 1000 دینار ہے، 1000 دینار زیادہ، 1000 زیادہ آپ ریٹ کیسا لگا رہے؟ تو بیچنے والے نے کہا 1000 دینار میرے گھر کی قیمت ہے، مجھے بھی معلوم ہے اس بستی میں پلاٹ کا ریٹ 1000 ہے، لیکن میرے جو پڑوسی ہیں وہ اتنے اچھے پڑوسی ہیں کہ میرے پڑوسی اتنے سمجھدار نیک انسان ہونے کی وجہ سے میں اپنے پڑوسی کا بھی یعنی خیال کرتے ہوئے 1000 دینار زیادہ قیمت لگا رہا ہوں اپنے گھر میں۔ اس قدر خیال۔ اور ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ابو حمزہ سکری رحمۃ اللہ علیہ، سین کاف را سکر، عربی میں یعنی چینی جو شکر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ ان کا نام اس واسطے پڑا کہ وہ بہت میٹھا بولتے ہیں، ان کے بات کرنے کا انداز، لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے کا ان کا انداز اتنا میٹھا تھا، اتنا میٹھا تھا